الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضران محترم اور برادران عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف حدیث پاک ہی نہیں ہے، صرف سنت رسول نہیں ہے، بلکہ جو قرآن ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو حدیث ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور جو قرآن اور سنت کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے، یعنی اجتہاد، وہ بھی سیرت ہے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے دین کی بنیاد جو ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. بنیاد جو ہے آپ جانتے ہیں ستون کو کہتے ہیں، جس کے اوپر عمارت قائم ہوتی ہے، عمارت بنائی جاتی ہے. اس میں ایک ہے قرآن، دوسرا ہے سنت رسول حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز ہے اجماع صحابہ.
اجماع کا لفظ جو ہے یہ جمع سے نکلا ہے، جیم میم عین، جمع کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ پوچھا کہ دین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور سنت یہ ہے کہ جو میرا طریقہ، اصل میں سنت کے معنی جو ہے وہ دو معنی ہیں سنت کے۔ ایک تو سنت جو ہے قانونی لفظ ہے، جیسے ہم عبادتوں کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ یہ فرض عبادت ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ قانونی لفظ ہے۔ اور دوسرا سنت سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے پر، جس راستے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وہ راستہ، وہ طریقہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، جو آپ کو آپ کی منزل کے اوپر پہنچا دیتا ہے، وہ بھی سنت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ بھی سنت ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین طریقہ اختیار کیا وہ بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً یمن کا گورنر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو رخصت فرمانے لگے تو ان سے پوچھا، یہ ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ذمہ داری اس کے اوپر میں ڈال رہا ہوں، یہ پورا کر بھی سکے گا یا نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو جب کوئی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں، کوئی کاروبار اس کے حوالے کرتے ہیں یا کوئی اور ذمہ داری آپ اس کو دیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ تو آپ اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا معاذ، تم وہاں پر جب جاؤ گے تو لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، میں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ لیکن پھر پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ بات، وہ مسئلہ تمہیں قرآن میں نہیں ملا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ اس کے اندر نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اس میں نہیں ہے۔ حج ہے، حج کرنے کا طریقہ اس میں نہیں ہے قرآن۔ کچھ چیزیں ہیں اجمالی طور پر، تفصیل نہیں ہے، ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے قرآن میں نہیں ملا تو میں حدیث سے اس مسئلے کو حل کروں گا، آپ کی سنت سے اس مسئلے کو حل کروں گا، آپ کے طریقے کے مطابق اس مسئلے کو حل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ
اے معاذ اگر تمہیں قرآن میں بھی مسئلہ نہ ملے اور اگر تمہیں حدیث میں میری سنت کے اندر بھی مسئلہ نہیں ملے پھر کیا کرو؟ یہ ہے فہم اور عقل کی بات۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روایت ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کر لیتے ہیں خیر اور بھلائی کا، تو اس کو دین کی سمجھ ادا کر دیتے ہیں۔ اور اکثر اور بیشتر یہ دین کی سمجھ آپ کو نصیب ہوتی ہے صحبت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے حوارین، ان کے ساتھی، وہ اپنے انبیاء سے سیکھتے تھے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے۔ پھر ان کے بعد صحابہ سے سیکھنے والے جو لوگ تھے وہ تابعی تھے، لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کی حالت ایمان کے اندر زیارت کی ہو۔ ہمارے 4 امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 اماموں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے صحابی کی زیارت کی ہے، اسی لیے آپ جو ہے وہ تابعی بھی ہیں۔ فضیلت ہے یہ، جیسے آپ کسی بزرگ کی زیارت کر لیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی ہے۔ تو اسی طرح جو صحابی ہیں ان کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور جنہوں نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی کہلائے، وہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اور اسی طرح جس نے تابعی کی زیارت کی وہ تبع تابعی کہلاتا ہے۔ تو آپ جب کسی کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو فہم اور عقل عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور ان سب کی شکلیں، ان سب کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ انسان ہے، اس کے اندر گردے موجود ہیں، ہر انسان کے جسم کے اندر گردے ہیں۔ انسان ہے، اس کے جسم کے اندر دل موجود ہے، ہر انسان کے دل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے پاس دماغ ہے، اس کے اندر عقل ہے، ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی عقل جو ہے وہ برابر ہوتی ہے؟ ہر انسان کا دل جو ہے وہ برابر ہوتا ہے؟ ایک انسان ہے، اس انسان کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، علماء سے سنا، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ ہم تو 1000 2000 تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ شکل ہے، اس کا ظاہر ہے۔ جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو آپ پڑھیں، آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں، فارسی کے اندر ترجمہ کریں، پشتو میں اس کا ترجمہ کریں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے گا کہ قرآن میں یہ ہے،
لیکن یہ جو طلبہ قرآن کریم کے اندر 12 سال لگاتے ہیں، 14 سال لگاتے ہیں، عربی کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو سمجھ آتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ یہ ہے، قرآن کی حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں اردو کے اندر، یہ ترجمانی کرتا ہے اس زبان کی کہ جو عربی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ عربی کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا آپ اردو میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی صلاۃ ہے، صلاۃ میں ہم سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی نماز جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ نماز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے کہ عربی کے اندر جو ہے وہ صلاۃ کا لفظ ہے، اس کے معنی کیسے سمجھاؤں گا؟ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی اس طرح اللہ کے حضور میں عبادت کرنا اور اللہ کے سامنے جو ہے اپنی عرضی رکھنا، اس کے سامنے دعا کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ نماز کہلاتا ہے۔ لیکن دراصل نماز جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہم ترجمانی کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل اور فہم عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ اگر میں آپ سے سوال کروں، کسی مجمع کے اندر سوال کروں کہ آپ کے پاس عقل ہے، تو سب کہیں گے الحمدللہ ہمارے پاس عقل ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شعور نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ، تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو عمل نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل ہے وہ اور چیز ہے، جو ایک گوشت کا لوتھڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو ایک انسانی جسم کے اندر چیز رکھی ہے وہ اور چیز ہے، لیکن اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ جو اس کی حقیقت ڈالتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ یہی ایک آدمی ہے، وہ اسی عقل سے جو ہے وہ چور بن جاتا ہے، وہ اسی عقل سے جو ہے وہ ڈکیتی کرنے لگتا ہے، وہ اسی عقل سے ترکیبیں سوچتا ہے کہ میں رشوت کیسے لوں، وہ اسی عقل سے سوچتا ہے کہ میں ملاوٹ کیسے کروں۔ عقل تو وہی ہے نا، لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ اس عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کیسے حاصل کروں، میں عبادتیں کیسے کروں، میں اللہ والوں کی صحبت کیسے اختیار کروں، میں دین کس طرح اختیار کروں۔ یہ ہے وہ عقل جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ دین جو ہے اصل میں دین جو آتا ہے وہ صحبت سے آتا ہے، بیان سے اور تقریر سے نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، یہ آپ اس کو سمجھے بات کو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھتے تھے کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ جو دین آتا ہے یہ اللہ والوں کی اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے، بلکہ
اس کے اندر بھی تھوڑی سی میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ چاہے علم دنیا کا ہو یا علم دین کا ہو، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 20 سال لگائے، MBBS کیا، BSc کیا، MSc کیا، MBBS کیا، ڈگری اس نے لے لی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن ہر ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی بعض ایسے کمال کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ وہ ایک خوراک آپ کو دوائی دیں گے، اس سے جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، وہ یہاں بھی تشریف لاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت 90 سال کی عمر تھی ان کی، بڑے کامل حکیم تھے وہ، بڑی شفا اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ تو میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے بولا حکیم صاحب، مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب کا بھی وہ علاج کرتے تھے ہارٹ کا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں اتنی ماشاءاللہ شفا ہے، آپ کی دوائی سے فائدہ ہوتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دہلی سے پڑھا، باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کی، ڈگری حاصل کی، اس کے بعد میں نے ایک پرانے حکیم اور طبیب کی صحبت کے اندر 20 سال تک پریکٹس کی۔ یہی ڈاکٹر کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر MBBS کی ڈگری لے لیتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر یہ ضابطہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جائے اور جا کے پہلے کچھ عرصے تک ہاسپٹل میں، کلینک کے اندر پریکٹس کرے۔ جب وہ پریکٹس کر لیتا ہے پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا کلینک یا ہاسپٹل کھولے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی، فرمایا کہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے، علم کی خاصیت کیا ہے؟ علم کی خاصیت ہے اوپر جانا۔ جب کسی کے اندر علم آ جاتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، یا عالم کا ہو، یا مفتی کا ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی عقل جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے بھائی بس میں سب سے بڑا ہوں، کوئی بھی ہو چاہے۔ ابھی اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہے آگ کی مانند۔ اگر آپ نے اس کا علاج لیا تو جس طرح آگ نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح یہ علم آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، ملفوظات اشرفیہ کے اندر فرمایا کہ ایک عالم علم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی بزرگ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے علم سے کسی کو نفع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تک فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے علم سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اندیشہ ہے کہ اس کے علم سے خلق خدا کو نقصان نہ ہو جائے۔ ایک عالم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو علم دین پڑھایا، 10 سال لگا کے، وہ گاؤں کے اندر رہتے تھے، 10 سال لگا کے پڑھ کے آیا، اور آ کے جو ہے وہ جب آیا تو انہوں نے خوشی میں گھر والوں سے کہا کہ بھئی اس کے لیے کوئی جو ہے وہ اچھا سا کھانا تیار کرو۔ تو انہوں نے جو تھے وہ انڈے منگوائے، انڈوں کا شوربہ جو تھا وہ بنوایا، اور یہ کھانے کے اوپر دسترخوان کے اوپر بیٹھے۔ تو بیوی نے 2 انڈے دیے، ایک بیٹے کے لیے اور ایک شوہر کے لیے، تو 2 انڈے رکھے ہوئے تھے۔ تو باپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ بھئی میں تو دیہاتی ہوں اور حساب کتاب جانتا نہیں ہوں، یہ بتا کہ یہ انڈے جو ہے یہ کتنے ہیں؟ تو اب وہ پڑھ لکھ کے آیا تھا، تو اچھا بعض لوگ جو ہے ذرا ہوشیار ٹائپ کے تیز ہوتے ہیں، تو اس نے باپ کو کہا کہ بھئی 2 انڈے تو یہ ہے جو پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو 2 انڈے آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں بھی ہے، تو 2 انڈے وہ ہیں، اور 2 انڈے جو ہے وہ میرے دماغ میں بھی آئے ان کو دیکھ کے،
تو 2 انڈے وہ ہے، اور امی نے یہ انڈے بنائے ہیں تو ان کے دماغ میں بھی 2 انڈے. یہ کر کر کے اس نے جو ہے وہ گھما پھرا کے حساب لگا کے وہ 100 انڈے کر دیے. تو باپ نے بولا بھائی یہ جو ہے یہ اس کا علم جو ہے یہ بہت، وہ سمجھ گیا کہ پڑھ لکھنے کے بعد اس کے اندر تیزی بہت آ گئی ہے. تو اس نے بولا اگر اس کا علاج اس وقت نہیں کیا گیا تو اس سے بڑا خطرہ ہے، نقصان ہوگا. تو انہوں نے بولا اس کا علاج کرنا چاہیے. وہیں بیٹھے اس نے کیا کیا، باپ نے اس نے 2 انڈے اٹھائے، منہ میں رکھ لیے، کھا لیے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 میں نے کھا لیے، باقی 98 جو ہے وہ تم کھا لو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی علم ہو اس کی تاثیر ہے آگ کی طرح اوپر جانا، اور مٹی کی تاثیر جس سے انسان بنا ہے اس کی تاثیر ہے نیچے جانا. تو جب کوئی آدمی علم حاصل کر لیتا ہے چاہے وہ علم دین ہو، تو اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو صحبت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو، اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو عقل اور فہم عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. ورنہ وہی گوشت کی عقل جو ہے وہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مسئلہ اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے اور حدیث کے اندر نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا. بس جو اجتہاد قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے وہ بھی شریعت ہے، جو قرآن کے اندر ہے وہ بھی شریعت ہے، جو سنت ہے وہ بھی شریعت ہے، جو اجماع صحابہ ہے وہ بھی شریعت ہے. تو ہمارے اور آپ کی بنیاد جو ہے وہ صرف قرآن کے اوپر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا اور جھگڑے کی اور جنگ کی صورت پیدا ہو گئی، تو ایک فرقہ تھا کہ جو قرآن لے کر آ گیا اور اس نے کہا کہ جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے خلاف جہاد کیا. یہ کیا ہے؟ یہ عالمی ہے. دیکھیں جو فتنہ کرنے والا ہے نا وہ براہ راست حملہ نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو چکر دے کے گھما پھرا کے حملہ کرتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، باقی چیز کو نہیں مانتے. بھئی اگر آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جمع کیا، وہ تو صحابہ نے کیا. تو اگر آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن کو کیسے مانتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ دراصل صحابہ کا انکار نہیں کرتا، اس کے اندر جرأت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں صحابہ کا انکار نہیں کر سکتا، وہ سنت کا انکار نہیں کر سکتا، تو وہ صحابہ کا انکار کرتا ہے سنت کے انکار کے لیے. اسی طرح جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کے مطابق، بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو بات کرے قرآن سے کرے، قرآن کے علاوہ نہیں کرے. بھائی کیوں نہیں کرے قرآن کے علاوہ؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا اور قرآن کے اوپر چلوں گا، اس کے اندر جرأت نہیں ہے قرآن کو انکار کرنے کی، لہذا وہ سنت کا انکار کرتا ہے. یہ آج ہمارے یہاں جتنے فتنے ہیں یہ اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں کہ یعنی وہ سامنے نہیں آتے، وہ دوسری چیز کی آڑ کے ذریعے سے جو ہے وہ گھستے ہیں ہماری صفوں کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ
جو کچھ بھی ہے ہمارا دین اور اسلام، اس کی بنیاد جو ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، اور وہ اجماع صحابہ ہے، اور وہ ائمہ مجتہدین کا قیاس۔ ان 4 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے دین اور شریعت کی بنیاد ہے، اور یہی سیرت ہے بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ میں نے یہ عرض کی تھی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا۔ انشاءاللہ اس صورت کے بارے میں بقیہ باتیں آئندہ جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔